کے حوالے سے دو طبقے ہیں، دو گروہ ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ معراج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہوا، جس کو معراج منامی کہتے ہیں، اور ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، خواب میں نہیں بلکہ عالم بیداری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیتے جاگتے اپنے اسی جسم اقدس کے ساتھ، جسم اطہر کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کرایا۔ اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے پاک بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر فرمائی۔ اب اس کا دعویٰ قرآن پاک کے اندر اللہ خود فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے، اس نے اپنے محبوب کو، اس نے اپنے بندے کو، اس نے اپنے مخلوق میں سے جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے، جو سب سے اچھا ہے، جو سب سے بلند ترین سطح پر ہے، مقام پر ہے، اس بندے کو اللہ رب العزت نے سیر کر مسجد حرام سے مسجد اقصی کا۔ اب جو دوست کہتے ہیں، یاد رکھیں جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ حضرت جبریل امین آئے، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جا میرے محبوب کو لے آ، میں اس کو طرح طرح کے نظارے دکھاؤں، طرح طرح کی چیزیں دکھاؤں، کیونکہ حضور نبی اسی سال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا تھا، وصال ہو گیا تھا، اور آپ کے چچا ابو طالب کا بھی اسی سال، جو بچپن سے ہی آپ کا سہارا تھے، حضرت ہے، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو طرح طرح کے جب سارے غم اکٹھے ہو گئے، سارے دکھ مصیبتیں اکٹھی ہو گئی، تو حضور پریشانی کے حالت میں رہتے تھے، حضور پریشان ہوتے تھے، مایوس ہوتے تھے، اپنے پیاروں کی یادیں آپ کو ستاتی تھیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے چاہا کہ جب میرا محبوب اتنا پریشان ہے، اتنا دکھی ہے، اتنا مصیبتوں کے اندر جھگڑا ہوا ہے، تو پھر میں اپنے محبوب کو ان چیزوں کو بھلوانے کے لیے طرح طرح کے نظارے دکھاؤں، طرح طرح کے مقامات کی سیر کرواؤں، آسمان گھماؤں، پھر سدرۃ المنتہا تک، وہاں تک لے جاؤں، پھر جنت جہنم، ان ساری چیزوں کا جب نظارہ کرواؤں گا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں بھول جائیں گی جو غم دیتی ہیں، جو دکھ دیتی ہیں۔ تو پھر حضور آرام فرما رہے تھے، جبریل امین آئے، جبریل امین نے جگایا، حضور نے وضو فرمایا۔ اب دیکھیں جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کا استعمال شدہ جو پانی ہوتا ہے وہ آگے تھوڑا سا چل پڑتا ہے، پھر جس بستر پر بندہ آرام فرما ہوتا ہے وہ بستر گرم ہوتا ہے، سرد نہیں ہوتا۔ پھر جب دروازہ کھولے تو دروازے کی کنڈی وہ ہلتی رہتی ہے، پھر آہستہ آہستہ رک جاتا ہے۔ اسی طرح درخت کی شاخ، درخت کی ٹہنی پر اگر کوئی کپڑا ہٹ ہے تو جب اسے چھڑایا جائے تو وہ درخت کی ٹہنی اور شاخ وہ بھی ہلتی رہتی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ رک جاتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ جب آقا واپس آئے تو وضو کا وہی پانی ابھی چل رہا تھا، بستر بھی حضور کا ابھی ویسے کا ویسا گرم پڑا تھا، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، ایک درخت کی شاخ پہ، ایک درخت کی ٹہنی پہ روایت میں آتا ہے حضور کا عمامہ مبارک کھڑا، تو حضور نے جب چھڑایا واپس ہے تو وہ درخت کی ٹہنی بھی اسی طرح بھی ہل رہی تھی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج خواب میں ہوا، معراج منامی کے کہتے ہیں، وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہماری عقل نہیں مانتی کہ اتنا لمبا سفر بندہ نہیں کرے اور واپس ہے تو وضو کا پانی بھی چل رہا، تو یہ ہماری عقل نہیں مانتی، عقل عاجز آ جاتی ہے۔ لہذا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ معراج حضور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہوا، بیداری کے عالم میں نہیں ہوا، خواب میں ہوا۔ تو حضرت محترم ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ معراج حضور کا معجزہ ہے، معراج حضور کا معجزہ ہے، اور معجزہ کی تعریف ہی یہی ہے، معجزہ کہتے ہی اسے ہے کہ جس شے کو، ایسا کام، ایسی شے، ایسی چیز جس کو عقل نہ مانے، عقل پرکھ نہ سکے، عقل ماننے سے، عقل اقرار کرنے سے عاجز وہی معجزہ ہوتا ہے۔ تو بھائی اگر عقل نہیں مانتی معجزہ معراج کو تو یہ معجزہ ہے، معجزہ کہتے ہی اسے ہے کہ جس شے کو عقل نہ مانے، پھر ان چیزوں کو عقل سے نہیں عشق سے پرکھا کرتے ہیں، ان چیزوں کو عشق سے پرکھا کرتے ہیں۔ حضرت محترم معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے کا نام اسراء ہے، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، وہاں تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ مسجد اقصیٰ کے اندر پھر 1,24,000 پیغمبروں کی کم و بیش امامت فرمائے لیاقت کریم سے آگے مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، اور پیچھے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء حضور کی اقتداء میں کھڑے ہو کر، حضور کے مقتدی بن کر حضور کے پیچھے نماز ادا کی۔ حضور سب انبیاء کے امام ہوئے، اسی لیے کہتے ہیں امام المرسلین، امام الانبیاء، آپ کے ٹائٹل ہے، آپ کے لقب ہے۔ دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے، جو مسجد اقصیٰ سے سدرہ تک کا سفر ہے۔ تیسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے، جو سدرہ سے پھر آگے کعبہ قوسین اور ادنیٰ تک کا سفر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 3 مرحلے ہیں۔ حضرت محترم جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج کا تذکرہ کفار مکہ کے لوگوں کے سامنے کیا تو ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کا موقع مل گیا، تو وہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کرنے لگے۔ ابو جہل آیا سیدھا ابو بکر صدیق کے پاس، اس وقت تک صدیق نہیں بنے تھے، ابو بکر تھا نام، عبداللہ آپ کا نام تھا، ابو بکر آپ کی کنیت تھی۔ جب آئے حضرت ابو بکر کے پاس ابو جہل، تو اس نے کہا ابو بکر تمہارا نبی، تمہارا رسول، تمہارا ساتھی، تمہارا دوست، وہ تو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بھی گیا، اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں پار سدرہ، پھر سدرہ سے آگے کعبہ قوسین اور ادنیٰ تک میں نے سیر کی۔ بھلا ایک انسان ایسا کر سکتا ہے ایک رات میں، رات کے تھوڑے سے حصے؟ اس کو عقل مانتی ہے، اس کو ذہن تسلیم کرتا ہے؟ ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا لوگوں سنو، اگر یہی جملے، یہی دعویٰ حضور نے اپنی زبان سے کیا تو پھر میں مانتا ہوں ہاں بندہ ایسا کر سکتا ہے۔ حضور نے کہا تو یہ سچ ہے، تب سے اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جا جبریل میرے محبوب کو جا کے پیغام دے، آج سے ابو بکر کو صدیق بلا کے پکارا۔ سبحان اللہ۔ یہ صدیق ہے، صدیق کا معنی ہے سچا، سچ بولنے والا، سچ کہنے والا۔ تب سے ابو بکر صدیق کا۔ اچھا انہوں نے کہا پھر ہم نشانیاں پوچھتے ہیں کچھ۔ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو پرکھنے لگے، تو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے آ کر کے بیٹھ کر انہوں نے کچھ سوالات کیے، طرح طرح کے سوال، کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، وہاں پھر 1,24,000 پیغمبروں کی امامت بھی کرائی، تو ذرا آپ مسجد اقصیٰ ہمیں یہ بتائیں اس کے دروازے کتنے تھے، اس کے دروازے کتنے تھے، اس کی کھڑکیاں کتنی تھیں، پھر اس کے جو تھے وہ شاہپیر وہ کتنے تھے؟ تو حضرت محترم جو بھی بندہ کسی مقام کی سیر کے لیے جاتا ہے تو وہاں جا کے یہ چیزیں نہیں گنتا۔
کر میں اور آپ کہیں سیر کے لیے جائیں، جیسے لاہور کے اندر ایک مشہور مسجد ہے بادشاہی مسجد، وہاں اگر سیر کے لیے جائیں، زیارت کے لیے جائیں تو وہاں دروازے، اور کئی لوگ دیکھ کر بھی آئے ہوں گے، ہو کر بھی وہاں سے آئے ہوں گے، تو وہاں مسجد کے کسی نے دروازے آج تک نہیں دیکھے، کھڑکیاں نہیں، کنکمے یا بلب یا لائٹیں اس طرح کی چیزیں کوئی نہیں گن کے آتا، مگر انہوں نے ایسے سوال کیے، انہوں نے کہا نہ تو حضور کو پتہ ہوگا، اور اس سے پہلے بھی وہاں حضور گئے نہیں اور گن کر آئے نہیں، تو اس کو پتہ نہیں ہوگا، لہٰذا ہم کہیں گے یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹا واقعہ ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں چپ رہا ان کی ان باتوں سے، مگر پھر آقا فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا یقول لما کذبنی قریش كنت فی الحج فجل اللہ لی بیت المقدس فتفقت اخبرهم عن آیاته وانا انظر الیہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں خاموش رہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے، میں حجر اسود کے پاس اس وقت تھا، حجر اسود بیت المقدس کی تصویر دکھا دی، پھر جو جو وہ سوال کرتے گئے میں اس کا جواب دیتا گیا، جو جو سوال انہوں نے پوچھے دروازے کتنے ہیں میں نے گن کر بتا دیے اتنے دروازے تھے، انہوں نے پوچھا کھڑکیاں کتنی ہیں میں نے گن کر بتا دی اتنی کھڑکیاں تھیں، انہوں نے پوچھا شاہدین کتنے ہیں، آقا فرماتے ہیں مسجد اقصی میرے سامنے تھی دیوار پر، میں نے گن کر بتا دیا کہ اتنے شاہدین۔ پھر جب انہوں نے دیکھا ہم ان سوالوں میں تو ہار رہے ہیں، خود جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، تو انہوں نے پھر اور پروپیگنڈا کیا کہ یہ ہمیں پری پلانے میں لگتی ہے، منصوبہ لگتا ہے ایسا کہ آپ نے پہلے بندہ بھیجا وہ گن کر آیا، آپ کو تو پتہ تھا کہ ہم سوال پوچھیں گے تو آپ ہمیں جواب دے دیں گے، یہ منصوبہ بندی ہے، آپ نے ایک بندہ بھیجا ہم یہ نہیں اور سوال کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کریں اور سوال، اچھا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی پھر اس سے بھی آگے کعبہ قوسین او ادنیٰ سدرۃ المنتہیٰ تک تھے، تو راستے میں ہمارے کچھ قافلے اس علاقے میں تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ نے ان تاجروں کو ان قافلوں کو بھی تو دیکھا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں ہاں میں نے دیکھا ہے، آپ کا جو پہلا قافلہ تھا وہ روحا کے مقام پر تھا، آپ کا جو دوسرا قافلہ تھا وہ ذی فجا اس مقام پر تھا، آپ کا جو تیسرا قافلہ تھا وہ تلفین ایک جگہ ہے اس مقام پر تھا۔ پھر انہوں نے کہا اس کی کوئی نشانیاں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں پہلے قافلے کے پاس پہنچا تو اس قافلے کی قیادت فلاں قبیلے کا فلاں شخص کر رہا تھا، ان کا ایک اونٹ اس قافلے والے کا گم ہو گیا تھا، انہوں نے باقی اونٹوں سے سامان اپنا اتار کر اس اونٹ کی تلاش کر رہے تھے، اس اونٹ کی تلاش کر رہے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے اس قافلے والوں کو اترا ان کے پاس سے، ان کے قافلے سے پانی پیا، پھر میں نے وہ اونٹ ڈھونڈ کے واپس آ رہے تھے، میں نے انہیں سلام کیا، جب میں نے انہیں سلام کیا تو ان میں سے ایک کہنے لگا بھائی یہ آواز تو محمد کی لگتی ہے، یہ آواز تو محمد کی لگتی ہے۔ آقا فرمانے لگے جب وہ قافلہ واپس آ جائے اس سے پوچھ لینا اگر یہ نشانی سچی ہو تو یہ واقعہ سچا ہے، تو مان لینا پھر مجھے معراج ہوئی۔ پھر دوسرے قافلے کی نشانی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرے قافلے کی نشانی یہ ہے اس قافلے کے آگے والا جو اونٹ تھا اس پر دو سوار تھے، ہماری سواری جب براق ان کے پاس سے گزری تو اس ڈر سے ان کا اونٹ جو ہے نا وہ کودکا تو وہ دونوں نیچے گر پڑے، ایک کا اس حادثے سے بازو ٹوٹ گیا، جب واپس آ جائیں تو دیکھنا بازو ٹوٹا ہوا ہے یا نہیں، اگر ٹوٹا ہوا ہو تو کہنا یہ سچا واقعہ ہے۔ پھر تیسرے قافلے کی نشانی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیسرے قافلے کی نشانی یہ ہے کہ اس قافلے کا جو آگے والا اونٹ ہے وہ بھورے رنگ کا ہے، اس پر 2 بوریاں سامان کی لدی ہوئی ہیں، ایک سیاہ دھاری دار بوری ہے اور ایک سفید دھاری دار بوری ہے، تو جب وہ واپس آئے تو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ایسا ہو۔
پھر حضور جانے لگے، جاتے جاتے کفار کے دل میں شیطان نے اور سوال دے دیے، کہا کہ جاتے جاتے محمد مصطفیٰ سے تو یہ تو پوچھ لے وہ قافلے کس وقت آئیں گے۔ تو انہوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قافلے تینوں ہمارے واقعی تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، ابھی آپ دیکھ کر بھی آئے ہیں، تو ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ یہ کس کس ٹائم تک پہنچیں گے۔ میرے آقا نے انہیں فرمایا کہ پہلا قافلہ طلوع آفتاب یعنی جس وقت سورج جو ہے نکلے گا اسی وقت پہنچے گا، دوسرا قافلہ زوال کے وقت یعنی دوپہر کے وقت، اور تیسرا غروب آفتاب مغرب کے وقت آئے گا۔ تو پھر ابو جہل نے سارے کفار کو بلایا اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر جمع کیا کہ یہ اس ٹائم پر نہ قافلے پہنچیں گے، اور جب نہیں پہنچیں گے تو ہم محمد مصطفیٰ کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کریں گے۔ اور ادھر ابو بکر صدیق نے کچھ شاہ کا قافلہ لے کر دوسری پہاڑی پر جمع ہوئے اس انتظار میں کہ اس ٹائم میں جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے قافلے پہنچیں گے تو ہم اور اونچے ہو جائیں گے، ہمارا سر اور فخر سے بلند ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اس انتظار میں تھے کفار کہ سورج نکلے تو دیکھیں قافلہ پہنچتا ہے کہ نہیں، اور مسلمانوں کی عشاق کی نظر اور نگاہ اس راستے پر تھی کہ اسلام سے قافلہ آ رہا تھا۔ اور جو ہی سورج نکلا تو ابو جہل نے نعرہ لگایا کہ مسلمانوں دیکھو سورج نکل آیا، قافلہ بھی پہنچا، اور جو ہی سورج نکلا تو وہ قافلہ بھی پہنچ آیا۔ ابو بکر نے کہا کفارو ذرا اس راہ تو تکو کہ وہ قافلہ بھی آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ان کے چہرے مرجھا گئے کفار کے۔ پھر جب دوپہر کا وقت آیا تو دوسرا قافلہ بھی اسی ٹائم پہنچ گیا۔ اب تیسرا قافلہ سورج غروب ہونے ہی والا تھا، چند منٹ دیر تھی، آدھا سورج ڈوب چکا تھا، غروب ہو چکا تھا، مگر قافلے کے آنے کے آثار ابھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو مسلمانوں کے عشاق کے چہرے تھوڑا پریشان حالت میں تھے، اور کفار اس خوشی میں مبتلا تھے کہ آج محمد عربی کو محمد مصطفیٰ کو جھوٹا ثابت کریں گے۔ تو ادھر قدرت نے اللہ رب العزت نے سورج کو حکم دیا کہ اس وقت تک رک جا جب تک قافلہ پہنچ نہیں جاتا۔ تو سورج رکا رہا اپنی جگہ، کفار دیکھتے رہے یہ کب کا ایک ہی جگہ کھڑ گیا سورج غروب کیوں نہیں ہوتا۔ جو ہی وہ قافلہ آیا ادھر سورج بھی غروب، ادھر سورج بھی غروب ہو گیا۔ تو حضرت محترم یہ واقعہ معراج، معجزہ معراج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے ساتھ کفار کے سامنے سچا کر دیا۔ پھر اس کی تصدیق اس وقت کے یہودی عالم وہ بھی کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی ذکر کیا، اور امام ابو نعیم نے دلائل النبوت کے اندر ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نے اپنے ایک صحابی دہیہ کلبی کو قیصر روم کی طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ تو حضرت دہیہ کلبی جب قیصر روم کے پاس پہنچے، ان کو اسلام کی دعوت دی، تو اس قیصر روم نے کہا یہاں عرب کے کچھ تاجر آئے ہوئے ہیں، میں ان سے تصدیق کرتا ہوں، ان سے کچھ اس نبی کے بارے میں جس کا تم مجھے دعوت دے رہے ہو میں اس کے بارے میں پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں۔ تو وہ قافلے کے جو تاجر تھے وہ مسلمان تو نہیں تھے، ابو سفیان بھی ان کے پاس تھا، وہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ان کو جب قیصر روم نے بلایا تو ابو سفیان نے کہا جب قیصر روم سوال کرے گا میں اس معراج کے واقعے کا ذکر کروں گا تو اس کا بھی ذہن، اس کی بھی عقل نہیں مانے گی، تو یقیناً وہ اسلام قبول نہیں کرے گا۔ تو پھر جب اس تاجروں سے قیصر روم نے پوچھا، ابو سفیان بول پڑا بھئی یہ جس نبی کی بات کر رہے ہیں وہ تو ایسا ہے، ایسے ایسے دعوے کرتا ہے جن کو عقل نہیں مانتی، وہ تو کہتا ہے رات کے تھوڑے سے لمحے میں اللہ رب العزت نے مجھے سیر کرائی، میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے کعبہ کا حسین اوادلہ تک گیا، یہ تو ایسے ایسے دعویٰ کرتا ہے، یہ ایسا نبی ہے ان کا۔ تو وہاں یہودی عالم بیٹھا تھا، اس نے کہا ابو سفیان کیا کہہ رہا ہے، یہ جو تو کہہ رہا ہے یہ تو میں بھی اس واقعے کی تصدیق کرتا ہوں۔ وہ ایسے وہ فرماتا ہے میری ڈیوٹی ہے کئی سالوں سے مسجد اقصیٰ کے دروازے میں بند کرتا ہوں، مسجد اقصیٰ کے دروازے میں بند کرتا ہوں۔ ایک
جب میں مسجد اقصی کے رات کی نماز کے بعد دروازے بند کرنے لگا تو دروازے بند نہیں ہو رہے تھے، دروازے بالکل بند ہی نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے پھر اس وقت درخانوں کو بلایا، مستری کو بلایا کہ دیکھیں یہ دروازے کیوں نہیں؟ وہ بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لگا کے تھک گئے، کہا کہ آج رات چھوڑے صبح دیکھیں گے۔ وہ کہتا ہے جب میں صبح آیا تو دروازے کو جو ہی بند کیا وہ بالکل بند ہونے لگا۔ پھر دروازے کے بغیر مجھے پتھر پر نگاہ پڑی جو سامنے پڑا تھا، وہاں سوراخ تھا اور ایک سواری بندھنے کے نشانات مجھے ملے، نشانات۔ پھر مجھے اپنی جو کتابیں تھیں ہمارے نبیوں